بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد نظام شاہ کو شمشیر زنی کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اس فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ بادشاہ کی دیکھا دیکھی ہر کوئی اپنا زیادہ وقت اسی شغل میں صرف کرنے لگا۔ مدرسے خالی ہو گئے اور جگہ جگہ شمشیر زنی کے اکھاڑے کھل گئے اور ہر کوئی اپنے آپ کو اس میدان کا مرد تصور کرنے لگا۔ روزانہ شاہی دیوان خانے میں مقابلے ہوتے اور 3 آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈالتے۔ اس کھیل میں جو مارا جاتا اس کے قتل کا قصاص معاف ہوتا۔ شمشیر زنی کی وجہ سے اہل دکن چوگان بازی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے فن سے نابلد رہتے۔ جب بہمنی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو یہ 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ سب سے پہلے جس نے خود مختاری کا اعلان کیا وہ احمد شاہ بحری تھا، جس نے احمد نظام شاہ کے نام سے حکمرانی کی۔ احمد نظام شاہ نے تلنگانہ کے نزدیک احمد نگر نام کا نیا شہر آباد کیا اور احمد نگر کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ احمد نظام شاہ ملک حسن بحری کا بیٹا تھا، جسے سلطان محمد شاہ بہمنی نے تلنگانہ کا طرفدار مقرر کیا۔ ملک حسن بحری نے محمد شاہ کی نوکری کے دوران ہی تلنگانہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور تلنگانہ کے گرد و نواح کے تمام ذمہ داروں سے اپنے بیٹے کے لیے حلف وفاداری لینا شروع کر دیا اور ایک خود مختار ریاست کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ جب ملک حسن وکیل سلطنت مقرر ہوا تو اس نے اپنے بیٹے احمد کو جنیر کا ذمہ دار بنا دیا اور بٹیر اور جوند کا علاقہ بھی فتح کر کے احمد کے ماتحت کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ملک احمد نے ترونی، گندھا پور، چندول، گردرگ، مرنجن، ماہولی اور مالی کے علاقوں کو فتح کر کے پورے کوکن پر قبضہ کر لیا۔ ملک احمد آغاز شباب ہی میں کاندبیل اور راج مندری کے ہندو راجاؤں سے مارکارا ہوا اور اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑ دیے اور ہندو راجاؤں پر اپنی دہشت بٹھا دی۔ جب شیخ مودی جنیر پر حملے کے لیے نکلا اور قلعہ جالنا کے حاکم زین الدین علی نے شیخ مودی کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تو ملک احمد نے پہلے قلعہ جالنا پر حملہ کر کے زین الدین علی کو قتل کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ اسی دوران ملک احمد کا ایک امیر نصیر الملک شیخ مودی سے مارکا آرا ہوا لیکن شکست سے دوچار ہوا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد احمد نظام شاہ نے شیخ مودی کے لشکر پر شب خون مارا اور اسے اس کے عربی اور دکنی امراء سمیت قتل کر ڈالا اور فتح یاب ہو کر جنیر واپس آ گیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیتی پر آپ کو خوش آمدید۔ سلطان محمود شاہ بہمنی کو جب شیخ مودی کی شکست کا پتہ چلا تو وہ 12,000 کا لشکر لے کر جنیل پر حملے کے لیے چل دیا، لیکن اسی دوران احمد نظام شاہ 3,000 سپاہیوں کے ساتھ بیدر پر حملہ آور ہو گیا اور بیدر کے امراء کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کی پوری طرح حفاظت کی۔ جب امراء نے بچوں کی واپسی کا تقاضا کیا تو ملک احمد نے انہیں واپس کر دیا۔ محمود شاہ بہمنی نے
دوبارہ ایک لشکر جہانگیر خان کی سربراہی میں بھیجا۔ 23 مئی 1490 کو پٹکا پور کے مقام پر احمد نظام شاہ نے جہانگیر خان کے لشکر پر شب خون مارا اور جہانگیر خان سمیت دیگر عمرا سید اسحاق، سید لطیف اللہ، نظام خان اور فتح خان کو قتل کر ڈالا اور دیگر عمرا گرفتار کر لیے۔ یہ لڑائی بیٹل آف گارڈن یا جنگ باغ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس فتح کے بعد احمد نظام شاہ نے اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور خطبے میں اپنا نام شامل کروا دیا، جبکہ چتر شاہی بھی استعمال کرنے لگا۔ لیکن جب عمراء نے اعتراض کیا تو خطبے میں سے اپنا نام نکلوا دیا، لیکن چتر شاہی کا استعمال جاری رکھا اور کہا یہ تو میں چھاؤں کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اس پر عمراء نے کہا کہ پھر سب کو اجازت ہونی چاہیے۔ اس پر سب کو اجازت مل گئی، لیکن احمد نظام کے چتر پر سرخ رنگ کا پھول ہوتا جبکہ باقی سب کے چتر سفید ہوتے۔ کچھ عرصے بعد عمراء مطمئن ہو گئے تو احمد نظام کا نام دوبارہ خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر احمد نظام قلعہ دنداری راجپوری پر حملہ آور ہوا اور لمبے محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ جب ملک نظام نے قلعہ دولت آباد کے تھانے دار ملک وجی سے اپنی بہن کی شادی کی تو ملک وجی کے بھائی ملک اشرف نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی ملک وجی کو قتل کر دیا اور محمود شاہ گجراتی سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ بہنوئی کا بدلہ لینے کے لیے احمد نظام شاہ 1494 عیسوی میں لشکر کے ساتھ دولت آباد چل دیا، لیکن راستے میں قاسم برید کی گزارش پر قلعہ بیدر کا رخ کیا اور قلعہ بیدر کا محاصرہ کر لیا، لیکن بیدر کو ناقابل تسخیر پا کر واپس جنیر چلا گیا۔ 1595 میں پٹکا پور کے نزدیک دولت آباد کے راستے میں ملک احمد نے نیا شہر آباد کیا اور اس کا نام احمد نگر رکھا، اور صرف 3 سال میں یہ شہر مصر اور بغداد کی طرح آباد ہو گیا۔ احمد نگر کی آباد کاری کے بعد سال میں 2 مرتبہ لشکر نکلتے جو دولت آباد کو بری طرح نقصان پہنچاتے۔ دولت آباد کے حکمران ملک اشرف نے احمد نظام کے خلاف سلطان محمود گجراتی سے مدد مانگی۔ سلطان محمود گجراتی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ برہان پور پر حملہ آور ہوا تو احمد نظام 15,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ برہان پور کے حکمران عادل خان کی مدد کو جا پہنچا اور محمود گجراتی کے لشکر پر شب خون مارا، جس سے محمود گجراتی کو شدید نقصان ہوا، لیکن صبح کے وقت طرفین میں صلح ہو گئی۔ واپسی پر احمد نظام نے دولت آباد کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد ملک اشرف نے محمود گجراتی کو دولت آباد پر قبضہ کرنے کی دعوت دے دی۔ محمود گجراتی نے ملک اشرف کی دعوت قبول کی اور ترک کو احتشام سے دولت آباد کی طرف چل دیا۔ جب سلطان محمود گجراتی دریائے پٹن کے کنارے پہنچا تو احمد نظام ملک نے دولت آباد کا محاصرہ چھوڑ کر احمد نگر کا رخ کر لیا، جس پر خوش ہو کر ملک اشرف نے دولت آباد میں خطبے میں محمود گجراتی کا نام شامل کر دیا، جس پر اہل دولت آباد ملک اشرف سے ناراض ہو گئے۔ جب محمود گجراتی واپس چلا گیا تو اہل قلعہ نے
ملک احمد نظام سے مدد چاہی تو احمد نظام 3000 سواروں کے ساتھ دولت آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے چل دیا۔ حملے کے خوف سے ہی ملک اشرف بیمار پڑ گیا اور چند دنوں میں فوت ہو گیا تو اہل قلعہ نے قلعہ کی چابیاں احمد نظام کے سپرد کر دی۔ 1499 میں احمد نظام شاہ بیمار پڑ گیا اور اس نے اپنے 7 سالہ بیٹے برہان شاہ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ بیماری احمد نظام شاہ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ احمد نظام شاہ نے 19 سال تک حکمرانی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برہان نظام شاہ اول صرف 7 سال کی عمر میں 1510 عیسوی میں احمد نگر کے تخت پر بیٹھا۔ برہان نظام شاہ نے مکمل خان دکنی کو میر جملگی جبکہ اس کے بیٹے میاں جمال الدین کو عزیز الملک کے خطاب سے نواز کر سرنوبتی کے عہدے پر فائز کیا۔ اس طرح نظام شاہی خاندان کے تمام ملکی اور مالی وسائل پر ان باپ بیٹوں کا قبضہ ہو گیا اور عزیز الملک نے غرور کا شکار ہو کر بے اعتدالیوں سے کام لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 3 نامی گرامی امراء رومی خان، کرم خان اور امیر خان ان کے دشمن ہو گئے اور احمد نگر سے فرار ہو کر شیخ علاؤدین عماد الملک کے پاس چلے گئے اور اسے یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ احمد نگر فتح کرنا بہت آسان ہے، لہٰذا شیخ علاؤدین عماد الملک لشکر لے کر احمد نگر پر حملہ آور ہو گیا اور اس کے بہت سے پرگنوں پر قبضہ کر لیا۔ جب مکمل خان کو خبر ہوئی تو وہ بھی لشکر لے کر مقابلے کے لیے آن پہنچا اور عماد الملک کو شکست دے کر اس کے مال و اسباب پر قابض ہو گیا۔ 1519 میں برہان نظام شاہ دوبارہ عماد الملک سے مارکارا ہوا اور اس کے قلعہ پاتری پر قبضہ کر لیا۔ جب برہان نظام شاہ جوان ہو گیا تو مکمل خان نے وزارت و وکالت کی انگوٹھی اس کے سپرد کر دی اور خود خلوت نشین ہو گیا۔ 1524 میں برہان نظام شاہ نے بیجاپور کے حکمران یوسف عادل شاہ کی بیٹی بی بی مریم سے شادی کر لی۔ عمرا نے یہ خبر اڑا دی کہ قلعہ شولہ پور بی بی مریم کو جہیز میں دیا جائے گا، لیکن شادی کے بعد جب برہان نے شولہ پور کا مطالبہ کیا تو اسماعیل عادل شاہ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ 1525 میں برہان نظام شاہ قلعہ شولہ پور فتح کرنے کے لیے 30,000 لشکریوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا، لیکن اسماعیل عادل شاہ کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1527 میں عماد شاہ نے قلعہ پاتری پر قبضہ کر لیا، لیکن صرف 2 ماہ بعد ہی برہان نے مار کا آرا ہو کر پاتری کا قلعہ واپس لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ قلعہ ماہور پر بھی قابض ہو گیا۔ جب محمد شاہ فاروقی عماد الملک کی مدد کو پہنچا تو اسے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور برار کے بہت سے علاقوں پر برہان شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ عماد الملک نے حاکم گجرات سلطان بہادر سے مدد طلب کی تو وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ 1529 میں دکن پر حملہ آور ہوا۔ سلطان بہادر احمد نگر میں باغ نظام کے مقام پر قیام پذیر ہوا۔ یہاں
ایک چبوترا تعمیر کروایا جسے کالا چبوترا کا نام دیا گیا، اور اس چبوترے پر سلطان روزانہ ہاتھیوں اور اونٹوں کی لڑائی دیکھتا۔ سلطان بہادر کا لمبے قیام کا ارادہ تھا، لیکن دکنیوں نے راستے بلاک کر کے غلہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں لشکر تک پہنچنے سے روک دی، جس کی وجہ سے لشکر میں قحط پڑ گیا۔ سلطان بہادر نے کالا چبوترا کا علاقہ عماد الملک کے سپرد کیا اور خود دولت آباد آ گیا۔ برہان نظام شاہ بھی امیر برید کے ساتھ لشکر لے کر دولت آباد چلا آیا اور سلطان بہادر سے معرکہ آراء ہوا، لیکن اس معرکے میں دکنیوں کو شکست ہوئی، جس کی وجہ سے سلطان برہان نے عماد الملک اور محمد شاہ فاروقی سے صلح کر لی۔ 1531 میں سلطان بہادر نے مندو کے خلجی حکمرانوں کو شکست دی، جس پر برہان نظام شاہ مزید خوفزدہ ہو گیا اور سلطان بہادر سے ملاقات کے لیے چلا گیا، جہاں برہان نظام شاہ نے سلطان بہادر سے بڑی عاجزی کا اظہار کیا، اور سلطان بہادر نے بھی اسے تحفے اور تحائف دے کر رخصت کیا۔ برہان نظام کو شاہ کا لقب سلطان بہادر نے اسی ملاقات میں دیا۔ 1532 عیسوی میں جب اسماعیل عادل شاہ نے قلعہ کلیان اور قندھار پر حملہ کیا تو امیر برید نے نظام شاہ سے مدد کی درخواست کی، جس پر برہان شاہ نے خط لکھ کر اسماعیل عادل شاہ کو قلعہ فتح کرنے سے منع کر دیا، جس کا اسماعیل عادل شاہ نے سخت جواب دیا اور باغ نظام سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا، جس پر برہان نظام ایک بڑا لشکر لے کر عادل شاہی سرحدوں کی طرف چل دیا، لیکن اس معرکے میں برہان نظام کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ برہان شاہ پر شاہ طاہر کی محبت کا اثر ہوا اور اس نے شیعت کو احمد نگر کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ 12 اماموں کا نام خطبے میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے احمد نگر میں ہنگامے شروع ہو گئے اور بغاوت پھیل گئی۔ برہان نظام نے بڑی مشکل سے اس بغاوت پر قابو پایا۔ شاہ طاہر کی کوششوں سے احمد نگر شیعوں کا گڑھ بن گیا اور پوری دنیا سے شیعہ علماء احمد نگر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ سنی شیعہ اختلافات کی وجہ سے برہان نظام شاہ کے ابراہیم عادل شاہ سے کئی معرکے ہوئے، جن میں ابراہیم عادل شاہ کو شکست ہوئی۔ جب شاہ ایران اسماعیل صفوی کو برہان نظام کے شیعہ مذہب اختیار کرنے کا پتہ چلا تو اس نے بہت سے تحائف برہان نظام شاہ کو بھیجے۔ وجے نگر کے راجہ رام راج کے بہکاوے میں آ کر جب برہان شاہ نے ابراہیم عادل شاہ پر دوبارہ حملہ کیا تو برہان نظام کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب برہان نظام شاہ علی برید کے قلعہ اوسا پر حملہ آور ہوا تو ابراہیم عادل شاہ نے علی برید کی مدد کی، لیکن اس معرکے میں برہان نظام فتح یاب ہوا اور قلعہ اوسا پر قابض ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قلعہ اردگیر اور قلعہ قندھار بھی سلطان برہان نظام نے فتح کر لیے۔ ان فتوحات کے بعد برہان نظام قلعہ کلیان کی فتح کے لیے نکلا، جہاں برقیوں کے ساتھ ساتھ عادل شاہی لشکر بھی اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ یہاں برہان نظام شاہ کو زبردست فتح نصیب ہوئی اور عادل شاہی لشکر شکست سے دوچار ہوا، لہٰذا کلیان پر برہان نظام شاہ قابض ہو گیا، لیکن واپسی پر ابراہیم عادل شاہ نے
قلعہ پرندہ پر قبضہ کر لیا، لیکن جب برہان نظام شاہ قلعہ پرندہ پہنچا تو عادل شاہی لشکر یہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد برہان نظام نے وجے نگر کے حکمران راجہ رام راج سے قریبی تعلقات قائم کر لیے اور دونوں نے مل کر شولاپور اور رائے چور کے قلعے فتح کر لیے۔ 1553 میں برہان نظام نے وجے نگر کے حکمران راجہ رام راج سے مل کر دوبارہ بیجاپور پر حملہ کر دیا، لیکن بیجاپور کے محاصرے کے دوران برہان نظام بیمار ہو گیا اور واپس احمد نگر چلا آیا۔ یہ بیماری برہان نظام شاہ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اور وہ 1553 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ سلطان محمود گجراتی اور شہنشاہ دلی سلیم شاہ بھی اسی سال فوت ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وجے نگر کی ریاست 1336 عیسوی میں مارز وجود میں آئی اور یہ 1646 تک قائم رہی۔ یہ ہندوؤں کی مضبوط ترین ریاست تھی۔ جب مسلمانوں نے پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا، وجے نگر اس وقت بھی ہندوؤں کے پاس رہا۔ جنوبی ہندوستان میں جب بہمن ریاست اپنے عروج پر تھی تو وجے نگر کے راجاؤں نے بہمن کے مختلف امراء سے ساز باز کرنا شروع کر دی اور آزاد اور خود مختار ریاستوں کے قیام کے لیے ان کی مدد کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہمن کی طاقتور حکومت 5 چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس تقسیم کے بعد وجے نگر کے راجہ رام راج نے ان چھوٹی ریاستوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ لڑائی میں راجہ رام راج ایک دوسرے کے خلاف مدد کر کے ایک کو کمزور اور دوسرے کو اپنا ماتحت کر لیتا۔ اس طرح راجہ رام راج نے گولکنڈہ، بیجاپور اور احمد نگر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیتی پر آپ کو خوش آمدید۔ حسین نظام شاہ نے جب مسلمانوں کی تباہ ہوتی ہوئی ریاستوں کو دیکھا تو اس نے بیجاپور، گولکنڈہ، برار اور بیدر کے حکمرانوں سے صلح کر لی اور انہیں راجہ رام راج کے خلاف متحد کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ حسین نظام شاہ 1553 میں حکمران بنا۔ احمد نگر کے سپہ سالار سیف عین الملک نے حسین نظام کی حکومت کی مخالفت کی اور اس کے بھائی عبد القادر کو تخت نشین کرنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوا، اس لیے فرار ہو کر بیجاپور چلا گیا۔ قلعہ پرندہ کے حاکم خواجہ جہاں نے بھی حسین نظام کی تخت نشینی کی مخالفت کی تھی، اس لیے حسین نظام نے سب سے پہلے پرندہ فتح کیا، جبکہ خواجہ جہاں بھی بیجاپور فرار ہو گیا۔ چونکہ حسین نظام کے باغی بیجاپور میں جمع ہو رہے تھے، اس لیے حسین نظام برار کے حاکم عماد الملک کی مدد سے بیجاپور کے حاکم ابراہیم عادل شاہ سے شولاپور کے مقام پر مارکا آراء ہوا۔ سیف عین الملک بھی ابراہیم عادل شاہ کی طرف سے میدان میں اترا اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے میدان ابراہیم عادل شاہ کے حق میں لے گیا، لیکن عین موقع پر عمراء نے افواہ پھیلا دی کہ عین الملک حسین نظام سے مل گیا ہے، جس پر ابراہیم عادل شاہ میدان چھوڑ کر واپس چلا گیا اور شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد حسین نظام نے سیف عین الملک کو دھوکے سے اپنے پاس بلا کر
قتل کر دیا۔ ابراہیم عادل شاہ کی وفات پر حسین نظام نے گولکنڈہ کے حاکم ابراہیم قطب شاہ سے مل کر گلبرگہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب فتح قریب تھی تو ابراہیم قطب شاہ نے اس کا ساتھ چھوڑا اور واپس گولکنڈہ چلا گیا۔ اس لیے حسین نظام کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد حسین نظام نے قلعہ جالنا پر قبضہ کر لیا۔ علی عادل شاہ نے راجہ رام راج اور قطب شاہ کی مدد حاصل کی اور شولاپور اور کلیان کے قلعے حاصل کرنے کے لیے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا۔ حسین نظام نے قلعہ کلیان علی عادل کے حوالے کر دیا اور رام راج کی عائد کردہ شرائط پر اس سے صلح کر لی۔ حسین نظام نے قطب شاہ سے قریبی تعلقات قائم کیے اور دونوں نے مل کر کلیان کا محاصرہ کر لیا۔ جب علی عادل شاہ اور راجہ رام راج ان کے مقابلے میں آئے تو خوفناک بارش آ گئی اور قیامت کا سماں برپا ہو گیا۔ بارش کے دوران علی عادل شاہ نے قطب شاہ کے ہتھیاروں اور توپ خانوں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں حسین نظام نے احمد نگر واپسی کی راہ لی۔ علی عادل شاہ اور رام راج نے اس کا پیچھا کیا اور احمد نگر پہنچ کر خوب تباہی و بربادی کی۔ راجہ رام راج کے سپاہیوں نے مساجد تک کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان حالات میں حسین نظام شاہ جنیر فرار ہو گیا تو علی عادل شاہ اور راجہ رام راج بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب لشکر پیچھا کرتا ہوا نہر سین کے کنارے پہنچا تو زبردست سیلاب لشکر کا منتظر تھا۔ رام راج کے 300 ہاتھی، 20 امراء، 12,000 سوار، بے شمار پیادہ اور گھوڑے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ واپسی پر راجہ رام راج نے قصبہ برکی کے چند پرگنوں پر قبضہ کیا اور واپسی کی راہ لی۔ جب حسین نظام نے سارے حالات کا تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی بقا کے لیے ان کا آپس میں اتحاد بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس نے گولکنڈہ، برار، بیدر اور بیجاپور کے حکمرانوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیے اور صلح کی کوششوں کو تیز تر کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ سے کر دی۔ جب رام راج نے مسلمانوں کو متحد ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنا لشکر بڑھانا شروع کر دیا اور تقریباً 9 لاکھ پیادوں اور 70,000 سواروں پر مشتمل لشکر تیار کر لیا اور اس جنگ کی تیاری شروع ہو گئی جسے بیٹل آف ٹالی کوٹا کہتے ہیں۔ 1565 میں 4 مسلمان حکمرانوں علی عادل شاہ، حسین نظام شاہ، ابراہیم قطب شاہ اور علی برید نے اپنے اپنے لشکر بیجاپور میں بالن کوٹ کے مقام پر اکٹھے کر لیے۔ جب رام راج کو ان حکمرانوں کے اکٹھے ہونے کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں کو ایک آسان ہدف سمجھا اور اپنے بھائی تمراج کو 20,000 سواروں، 500 ہاتھیوں اور 1 لاکھ پیادوں کی مدد سے دریا کے تمام گھاٹوں کا راستہ بند کرنے کے لیے روانہ کر دیا، جس نے دریا کے سارے راستے بند کر دیے۔ راجہ رام راج بھی لشکر جرار کے ساتھ میدان میں پہنچ گیا۔ مسلمان لشکر بڑی کوششوں سے دریا کا ایک گھاٹ ہندو لشکر سے خالی کروانے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے دریا پار کر لیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کچھ اس طرح سے ترتیب بنی کہ ہندو لشکر کا میمنہ جو تمراج کے سپرد تھا
ابراہیم قطب شاہ کے مقابلے میں آیا۔ تنک نادری جو کہ میسرہ پر متعین تھا، علی عادل شاہ کے مد مقابل آیا، جبکہ راجہ رام راج قلب لشکر کو سنبھالے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سامنا حسین نظام شاہ سے ہوا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو دونوں لشکر بڑی بہادری سے لڑے، کبھی مسلمان غالب آتے اور کبھی ہندو۔ عین ممکن تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، کیونکہ جب راجہ رام راج نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سنگاسن سے اترا اور امراء میں اشرفیاں تقسیم کرنے لگا، جس سے ہندو سپاہیوں میں جوش و خروش بڑھنے لگا اور وہ مسلمانوں پر زیادہ شدت سے حملے کرنے لگے اور مسلمانوں میں پریشانی پھیل گئی۔ ان حالات میں حسین نظام شاہ کو ایک تجویز سوچی اور اس نے توپ میں اشرفیاں بڑھ کر ہندوؤں کی طرف گرائیں، جس سے دشمن کی توجہ لڑائی سے بٹ گئی۔ اب حسین نظام شاہ نے اندھا دھند گولے برسانے شروع کر دیے، جس سے ہندو لشکر میں پریشانی پھیل گئی اور رام راج 80 سالہ بوڑھا حواس باختہ ہو کر دوبارہ سنگاسن پر بیٹھ گیا۔ حسین نظام شاہ کا ہاتھی، جس کا نام غلام علی تھا، لوگوں کو پامال کرتا ہوا سنگاسن کے قریب پہنچ گیا۔ ہاتھی کو قریب آتا دیکھ کر کوہار سنگاسن کو پھینک کر بھاگ گئے۔ فیلبان نے راجہ کو ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹا اور نظام شاہ کے پاس لے گیا، جس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ رام راج کے قتل پر ہندو لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ دم دبا کر بھاگے۔ ان گنت ہندوؤں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ 1 لاکھ ہندو لقمۂ اجل بنے اور مسلمانوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت لگا۔ رام راج کے بھائی تنک نادری نے جان کی امان طلب کی اور لشکر اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے انہیں واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد وجے نگر کی سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ واپسی پر حسین نظام شاہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی وجہ سے اسی سال یعنی 1565 میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح برار کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ کی ذہنی حالت نارمل نہ رہی، دماغ میں خلل آ گیا اور وہ خلوت نشین ہو گیا۔ صرف 2 ملازموں کو اس کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ کسی امیر کو اگر کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ صرف عریضہ لکھ کر بھیج سکتا تھا، جس کا معقول جواب دے دیا جاتا۔ یہ دماغی خلل 16 سال تک رہا۔ یہ دنیا میں واحد مثال ہے کہ بادشاہ 16 سال خلوت نشین رہا اور پورے ملک میں بغاوت یا شورش نہیں ہوئی۔ میں ہوں ناصر محمود اور چینل ہند بیتی پر آپ کو خوش آمدید۔ مرتضیٰ نظام شاہ 1565 سے 1588 عیسوی تک تخت نشین رہا۔ مرتضیٰ نظام شاہ کی والدہ کا نام خنزہ ہمایوں تھا اور مرتضیٰ کے اقتدار کے پہلے 6 سال خنزہ ہمایوں پردے کے پیچھے سے احکامات جاری کیا کرتے۔ بیجاپور کے حکمران علی عادل شاہ نے ایک لشکر کشور خاں کی سربراہی میں نظام شاہی علاقوں پر قبضے کے لیے بھیجا۔ جب نظام شاہی لشکر کشور خاں کے مقابلے پر آیا تو کشور خاں نے اسے قصبہ کچھ کے نزدیک شکست سے دوچار کیا اور کچھ میں ایک قلعہ تعمیر کر کے
اپنی حکمرانی مضبوط کی۔ خنزا ہمایوں نے سلطنت کا زیادہ تر حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیا ہوا تھا، اور یہ رشتہ دار کشور خاں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا مرتضیٰ نظام شاہ نے اپنی ماں خنزا ہمایوں اور اس کے رشتہ داروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ملکہ کو گرفتار کر لیا اور خود لشکر لے کر کشور خاں کے مقابلے کے لیے چل دیا۔ کشور خاں کو شکست ہوئی اور وہ اس لڑائی میں مارا گیا، جبکہ مرتضیٰ نظام کامیاب واپس لوٹا۔ اس فتح کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ نے گولکنڈہ کے حاکم قطب شاہ سے مل کر بیجاپور کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا، لیکن جب راستے میں مرتضیٰ نظام شاہ کو پتہ چلا کہ قطب شاہ درپردہ علی عادل شاہ سے ملا ہوا ہے، تو اس نے قطب شاہ کا پیچھا شروع کر دیا اور اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس حملے میں قطب شاہ کا بیٹا عبد القادر مارا گیا۔ جب قلعہ ریکندہ پر عیسائی مضبوط ہوئے تو انہوں نے گرد و نواح کے علاقوں کے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کی کارروائیاں حد سے بڑھنا شروع ہو گئیں تو مرتضیٰ نظام شاہ نے لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا محاصرہ طوالت اختیار کر گیا اور 2 سال بیت گئے۔ اس دوران عیسائی توپوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ مسلمان لشکر نے قلعے کے تمام راستے بند کر دیے، لیکن اسی دوران حبشی امرا فریاد خاں اور اخلاص خاں قلعے والوں کے ساتھ مل گئے اور انہیں شراب اور ایشیائے خورد و نوش پہنچاتے رہے۔ جب مرتضیٰ نظام شاہ کو اس امر کی خبر ملی تو وہ محاصرہ ختم کر کے احمد نگر چلا آیا اور حبشی امراء کو قید کر دیا۔ 1573 عیسوی میں مرتضیٰ نظام برار پر حملہ آور ہو گیا، جہاں تغال خاں اور شمشیر الملک نظام شاہی لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے۔ جب برار کے گرد و نواح پر مرتضیٰ نظام شاہ کا قبضہ ہو گیا تو تغال خاں نے شہنشاہ اکبر کو وفاداری کا خط لکھ دیا اور برار شہنشاہ اکبر کی ملکیت ظاہر کر دیا، جس پر شہنشاہ اکبر نے مرتضیٰ نظام شاہ کے پاس قاصد بھیجا اور برار میں دخل اندازی سے منع کیا، لیکن مرتضیٰ نظام شاہ قاصد سے انتہائی بدسلوکی سے پیش آیا۔ 3 سال کے محاصرے اور سخت محنت کے بعد مرتضیٰ نظام قلعہ برار پر بھی قابض ہو گیا۔ برار کی فتح کے بعد نظام شاہی لشکر بیدر کی طرف چل دیا، لیکن اسی دوران محمد شاہ فاروقی ایک بڑے لشکر کے ساتھ برار پر حملہ آور ہو گیا۔ جب مرتضیٰ نظام شاہ کو پتہ چلا تو اس نے واپس آ کر محمد شاہ فاروقی کو شکست سے دوچار کیا۔ فتح برار کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ سے ایک بڑی غلطی سرزد ہو گئی اور اس نے امیروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ بہادر امیر چنگیز خاں کو زہر دے دیا۔ چنگیز خاں کی وفات کے بعد مرتضیٰ نظام شاہ احمد نگر واپس آ گیا اور پچھتاوے کا شکار ہو گیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے
سید قاضی بیگ کو اپنا وکیل سلطنت مقرر کیا اور شاہ کلی کو سلابت خاں کا خطاب دے کر امیروں میں شامل کر لیا اور چنگیز خاں کی موت کی وجہ سے خود مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی اور سب سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ جب شہزادہ برہان احمد نگر پر قبضے کے لیے آیا تو اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ احمد نگر کا مکمل اختیار آہستہ آہستہ شاہ کلی یعنی سلابت خاں کے پاس چلا گیا۔ شاہ کلی نے امور سلطنت بہت احسن طریقے سے نبھائے اور بہت سی عمارات تعمیر کروائی، جن میں سب سے مشہور عمارت کا نام فرحہ بخش ہے۔ 1581 عیسوی میں جب علی عادل شاہ قتل ہو گیا اور بیجاپور کی حکمرانی اس کے 9 سالہ بھتیجے ابراہیم عادل شاہ کے پاس آ گئی تو سلابت خان نے بیجاپور کو ایک ترن والا سمجھتے ہوئے اس پر حملے کی اجازت مانگ لی۔ جب اجازت مل گئی تو سلابت خان لشکر لے کر بیجاپور کی طرف چل دیا، لیکن عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد بیجاپور اور احمد نگر میں صلح ہو گئی اور شہزادے حسین کی شادی ابراہیم عادل شاہ کی بہن کے ساتھ ہو گئی۔ چونکہ بادشاہ گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا اور اس کا دل دنیا کی محبت سے لا تعلق ہو چکا تھا، ان حالات میں ایک امیر فتح شاہ نے بادشاہ سے قریبی تعلقات استوار کر لیے اور اس سے رام راج سے حاصل کی ہوئی مروارید اور لال و یاقوت کی بنی ہوئی مالائیں مانگ لی، اور بادشاہ نے سلابت خاں کو حکم دیا کہ وہ مالائیں فتح شاہ کو دے دی جائیں، لیکن سلابت خاں نے نقلی مالائیں فتح شاہ کو دے دی، جس پر بادشاہ نے محل کے تمام ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں آگ لگا دی۔ اس واقعہ کے بعد لوگ بادشاہ کو دیوانہ کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ جب بادشاہ کا بیٹا میرا حسین بغاوت کی طرف مائل ہوا تو مرتضیٰ نظام شاہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن سلابت خان آڑے آیا اور میرا حسین قتل سے بچ گیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے سلابت خان کو قلعہ بندراج میں قید کر دیا اور قاسم بیگ کو وکالت، جبکہ مرزا محمد تقی کو وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ اپنے بیٹے میرا حسین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ فتح شاہ کی وجہ سے بچ گیا۔ جب شہزادے حسین نے اپنے باپ کو اس حد تک اپنی دشمنی میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے ابراہیم عادل شاہ سے ساز باز کر کے عادل شاہی لشکر احمد نگر کی سرحد پر بلوا لیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے عادل شاہی لشکر کے مقابلے کے لیے مرزا خان کی سربراہی میں لشکر روانہ کر دیا، لیکن مرزا خان نے میرا حسین سے ساز باز کر کے احمد نگر میں ہی بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیا۔ میرا حسین شاہ نے محل پر قبضہ کر لیا اور باپ کو گرفتار کر کے عبرتناک موت سے دوچار کیا۔ مرتضیٰ نظام شاہ نے 24 سال تک حکمرانی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا حسین نے
مرزا خان سے ساز باز کر کے اپنے باپ مرتضیٰ نظام شاہ کو حمام میں بند کر کے ہلاک کر دیا اور خود 16 سال کی عمر میں 1588 میں تخت نشین ہو گیا اور اپنے شکی مزاج اور کینہ پرور دوستوں سے مل کر عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ مزید یہ کہ میرا حسین نے اپنے چچا قاسم اور اس کے متعلقین کو بھی قتل کر دیا، لیکن جلد ہی مرزا خان نے میرا حسین کو بھی گرفتار کر لیا اور برہان نظام شاہ کے 9 سالہ بیٹے اسماعیل کو تخت نشین کر دیا، لیکن جمال خان مہدوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ اس ہنگامے کے دوران مرزا خان نے میرا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور احمد نگر انتشار کا شکار ہو گیا۔ خوب خون ریزی ہوئی اور طرفین کے ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ اس قتل و غارت کے چوتھے روز مرزا خان کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ میرا حسین کی مدت حکمرانی صرف 2 ماہ رہی۔ 1599 میں جب اسماعیل تخت نشین ہوا تو اس کا امیر جمال خان، جو کہ مہدوی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اسماعیل سے تعلقات بڑھائے اور سید محمد جون پوری کا مہدوی فرقہ احمد نگر میں رائج کر دیا۔ پورے ملک سے مہدوی احمد نگر میں اکٹھے ہو گئے۔ اسماعیل کا والد برہان اکبر بادشاہ کے ساتھ دہلی میں تھا۔ اکبر نے برہان کو احمد نگر پر حکمرانی کے لیے بھیجا، لیکن وہ شکست خوردہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل نے مہدوی لشکر سے مل کر عادل شاہیوں کو شکست دی، لیکن فوراً ہی بعد میں برہان نظام شاہ دوبارہ احمد نگر پر حملہ آور ہوا، جس نے مہدویوں کو شکست دی اور اسماعیل شاہ بھی میدان سے بھاگ گیا۔ اس طرح 1591 میں احمد نگر کی حکومت برہان نظام شاہ کے پاس چلی گئی۔ برہان نے سب سے پہلے مہدوی مذہب کا خاتمہ کیا اور شیعہ مذہب دوبارہ رائج کر دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد برہان نظام کا پہلا معرکہ عادل شاہیوں کے ساتھ پیش آیا، جس میں برہان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1593 عیسوی میں برہان نظام ریکندہ کے عیسائیوں پر حملہ آور ہوا، جس میں اس نے فرنگیوں اور افغانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ قریب تھا کہ فرنگیوں کو شکست ہو جاتی، لیکن بادشاہ خوبصورت عورتوں کے خبط میں مبتلا ہو گیا اور نہ صرف عوام بلکہ امراء کی خوبصورت بیویاں بھی محل میں طلب کر لی جاتی، جس کی وجہ سے ایک امیر شجاعت خان نے خودکشی کر لی اور امراء بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔ لشکر انتشار کا شکار ہوا اور عبرتناک شکست سے دوچار ہوا۔ 1595 میں برہان نظام نے ابراہیم عادل کے بھائی کی بغاوت میں مدد کی، جس کی وجہ سے عادل شاہی لشکر احمد نگر کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوا اور نظام شاہی لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ بادشاہ تپ مہر کا اور خونی اسحال کا شکار ہو کر 1595 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ برہان نظام کی وفات پر اس کا بیٹا ابراہیم نظام شاہ تخت نشین ہوا۔ اس دور میں احمد نگر طواف الملوکی کا شکار تھا۔
اور احمد نگر میں 2 واضح گروپ تھے، منجوی خاں کا گروپ اور اخلاص خاں کا گروپ۔ ابراہیم نظام شاہ نے عادل شاہی سفیر کو بے عزت کیا، جس کی وجہ سے نظام شاہی اور عادل شاہی لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس معرکے میں ابراہیم نظام شاہ مارا گیا اور عادل شاہیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ابراہیم نے صرف 4 مہینے حکمرانی کی۔ ابراہیم کی وفات پر احمد شاہ بن شاہ طاہر تخت نشین ہوا۔ یہ دور احمد نگر میں شورش کا دور تھا، لہٰذا میاں منجوی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے شہزادے مراد کو احمد نگر پر حملے کی دعوت دے دی۔ گو کہ 1596 میں میاں منجوی نے حالات کافی حد تک قابو میں کر لیے اور حبشیوں کو اپنا مطیع بنا لیا، لیکن اسی دوران شہزادہ مراد لشکر لے کر احمد نگر پہنچ گیا۔ علی عادل شاہ کے قتل کے بعد چاند بی بی بیجا پور چھوڑ کر احمد نگر آ گئی، اور چاند بی بی کو میاں منجوی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا، لہٰذا جب میاں منجوی عادل شاہی اور قطب شاہی امداد حاصل کرنے کے لیے قلعے سے نکلا تو چاند بی بی نے قلعے کے محافظ انصار خاں کو معزول کر کے قتل کر دیا اور قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ 1596 میں جب شہزادہ مراد قلعے پر حملہ آور ہوا تو چاند بی بی نے زبردست طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ شہزادہ مراد کے لشکر نے احمد نگر کے گرد و نواح کو اچھی طرح تباہ و برباد کیا اور احمد نگر کا محاصرہ بہت زیادہ سخت کر دیا۔ جب مغل لشکر نے قلعے کی ایک طرف کی دیوار گرا دی تو چاند بی بی قلعے کی حفاظت کے لیے پردے سے باہر آ گئی اور جواں مردی سے مغل لشکر کا مقابلہ کرنے لگی۔ چاند بی بی کی جرأت اور بہادری دیکھ کر مغل لشکر بھی اش کر اٹھا اور داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور چاند بی بی کو چاند سلطان کے نام سے پکارنے لگا۔ جب عادل شاہی امداد چاند بی بی کے قریب پہنچ گئی تو مغلوں نے برار کے علاقے کے بدلے چاند بی بی سے صلح کر لی۔ اسی دوران چاند بی بی نے بہادر شاہ کو احمد نگر کا تخت نشین مقرر کر دیا، جبکہ احمد اور میاں منجوی کو ابراہیم عادل شاہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس مہم کے دوران مغل شہزادہ مراد کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس لیے اکبر نے شہزادے دانیال کو خانہ خانہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب شہزادے دانیال نے خانہ خانہ کے ساتھ احمد نگر کا محاصرہ کیا تو اہل قلعہ نے ایک امیر جتا خاں کے بہکاوے میں آ کر چاند بی بی کو قتل کر دیا۔ چاند بی بی کے قتل کے بعد شہزادے دانیال نے قلعہ احمد نگر بڑی آسانی سے فتح کر لیا اور بہادر نظام شاہ کو گرفتار کر کے اکبر کے پاس بھیج دیا۔ 1600 عیسوی میں مرتضیٰ نظام شاہ احمد نگر کا حکمران بنا اور 1610 عیسوی تک احمد نگر کے دفاع کے لیے لڑتا رہا۔ 1610 سے 1631 تک برہان نظام شاہ سوئم کی حکمرانی رہی اور 1631 سے 1633 تک حسین نظام شاہ برائے نام حکمران رہا۔ 1633 میں احمد نگر کا آخری حکمران مرتضیٰ نظام شاہ سوئم حکمران بنا اور 1636 میں اورنگزیب عالمگیر نے
احمد نگر فتح کر کے اسے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا۔